میں خادم عالم اسلام سید نو بادشاہ چیئرمین شیعہ پولیٹیکل پارٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین شفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آمد کے حوالے سے تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کو اور کل و جن و انس اور تمام مخلوقات کو، کیونکہ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، اس پورے عالمین کے نبی ہیں۔ جو بھی عالمین میں کوئی ذی نفس ذی روح چیز ہے، چاہے وہ چرند میں ہے، پرند میں ہے، حیوانات میں ہے، نباتات میں ہے، زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سمندروں میں ہے، یا انسانی شکل میں ہم لوگ ہیں، ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ان کی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اکیلا تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہمیں حضور نے بتایا نا کہ اللہ نے کہا، یہ قرآن بھی ہے اور حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کچھ خلق کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے ہی کہا، ہمیں بتایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پاک پروردگار نے اس عالمین میں اپنی ذات کے علاوہ جب کچھ خلق کیا تو سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا، اور ساتھ ہی جناب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انا والی من نور واحد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانہ کائنات اور عالمین کو چلانا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے لامعالا اس کے لیے کرندے پیدا کرنے تھے، تو فرشتے مقرب ترین فرشتے جو تھے ہیں، جو چیف مینیجر آف دا عالمین کی تخلیق کے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے پسینہ مبارک سے بنائے۔ وہ حضور پاک کے نہیں، وہ چل رہا ہے، ہاں، وہ حضور پاک کے پسینہ مبارک سے پاک پروردگار نے تخلیق کی ہے۔ اچھا، ایسے نیچے آ رہے ہیں، ٹھیک، اوکے۔ اچھا، اس کے بعد کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کروا لی۔ اب ہمارے مسلمانوں دوستوں کے حوالے سے ایک دو باتیں میں مولویوں سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، نعت خانوں سے بھی سنا ہوگا، محققین سے بھی، مورخین سے بھی سنا ہوگا، آپ نے مضامین بھی سنے ہوں گے، آپ نے اقتباسات بھی پڑھے ہوں گے۔ حضور پاک کی شان میں سیرت کی لاکھوں ہزاروں کتابیں لوگوں نے، مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی لکھی، وہ آپ نے پڑھی ہوں گی۔ دو تین آپ کے ذہنوں میں میں فیلر قسم کے سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، جواب آپ پر رہے کہ اس میں کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یا عظمت رسالت میں آپ پر بات کر رہا ہوں، یا کوئی ادھر ادھر کی آپ کے ساتھ ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات اب یہ ہوگی، وجہ تخلیق کائنات آپ کو بتا دیا۔ اب ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی کو جب وہ 7-8 سال کے تھے، 40 سال تو انہیں نبیت و نبوت کے قریب نہیں آنے دیتے، ہاں جی، 40 سال تک شام کے راہبوں کو پتا تھا یہ نبی ہیں، ورقہ بن نوفل کو مکے میں پتا تھا یہ نبی ہیں، جناب خدائیت الکبریٰ کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، وہ اس انتظار میں تھیں، وہ باقرہ تھیں، وہ متعلقہ یا بیوہ نہیں تھیں۔ جو لڑکیاں ان کے منسوب کی جاتی ہیں وہ ان کی پالی ہوئی لڑکیاں تھیں، جس طرح امیر لوگ غریبوں کی لڑکیاں لے کر پال کر ان کو بیاہ دیتے ہیں، ان کو جہیز بھی دیتے ہیں، ان کو نام بھی دے دیتے ہیں۔ چودھری برادران کی مثال آپ کے سامنے اس دنیا میں پاکستان میں بھی موجود ہے۔ تو وہ اس کے حوالے سے اب یہ کہتے ہیں نبی پاک 8 سال کے تھے
تو ان کو جناب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ بھیڑیں بکریاں چرا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پکڑ لیا، ان کا سینہ چاک کر دیا، اس میں سے دل نکال لیا، اس میں سے میل نکال کر پھینک دی، پھر اس کی دوبارہ سلائیاں کرتے کرتے بیلا کر سینہ بند کیا اور چل کرتے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ ایسا انبیاء کبار ہیں نا، اور ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہم نہیں کہتے، پاک پروردگار نے انہیں سرور کائنات بنا کر عالمین کے نبیوں کا بھی سردار بنا کر بھیجا۔ وہ عیسیٰ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب اس کی ماں سے پوچھا جاتا تو باکرا تھی، اچھے خاندان کی تھی، یہ لڑکا تم نے کہاں سے لے لیا، یہ تم نے کیا گل کھلایا؟ تو وہ جواب میں اس بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ بھی قرآن ہے، میں اپنے پاس نہیں کہہ، وہ بچے کی طرف پہلی دفعہ کچھ نہیں، اور دوسری دفعہ پھر وہ اور سختی سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ اس بچے کی طرف اشارہ، بچہ کہ ماں کی صفائی میں کچھ نہیں کہتا، بچہ کہتا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ آفرین ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کے خاندان پر اور آج کی ان کی قوم پر، کہ انہوں نے جو بھی رہے عیسائی کے ساتھ تک وہ ہیں یا نہیں ہیں علیحدہ بات، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی جناب مریم صلوات اللہ علیہا کی عزت، عفت، عصمت اور تقدس کے حوالے سے انہوں نے کبھی -0.000 کروڑوں بار بھی زیرو لگا کر کہوں تو کوئی شک شائبہ نہیں کی۔ آپ ہیں کہ اپنے نبی کو 40 سال نبی نہیں بننے دیتے، پھر جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے یقیناً جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین فرشتے اور علیہ السلام ہے، کروڑوں سلام ہمارے ان پر، لیکن ہمارے لیے نبی کے لیے سامنے ان کی حیثیت ایک اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں کی ہے، اور وہ بنے کیسے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے پسینے سے بنائے گئے، یہ ہے ان کی حضور کے سامنے حیثیت۔ تم ان سے آپریشن کرواتے ہو، میرا چیلنج ہے عالمین کی کہ جو بھی ذی روح ہے ان کو، اس وقت 8 ارب کو پہنچتی ہوئی دنیا کی آبادی ہے، آپ سب سے سوال ہے، ہر بندے کے ذہن میں لاکھوں کروڑوں سوچیں آتی ہیں، ہر بندے کے کردار کی لاکھوں کروڑوں جیتیں ہوتی ہیں، جس اینگل سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ سارے ذہن میں رکھ لو، اور اس کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سے وہ 40 سال سے والی پہلے والی عمر، اعلان نبوت والی نہیں، اس سے پہلی والی عمر میں کوئی محل دکھاؤ، ایٹمی ذرہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، دیکھو ہیں نبی کی شان بیان کرتے ہوئے تم انہیں ان کو خود پر منطبق کرتے پھرتے ہو، دکھاؤ اگر ہے تو دکھاؤ، اور یقیناً تم کچھ نہیں دکھا سکتے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق بنا کے جن کی اولاد اور جن کے خانوادے کو اللہ نے کہہ دیا، اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کے بعد ایک اور بڑا شوق چڑھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے نظام کے تحت وہ جانتا ہے اس کی جیتیں اور وجہ کہ اس نے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کو کیوں حضور پاک کی آمد سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیا، وہ جانے۔ جناب آمنہ صلوات اللہ علیہ والدہ گرامی حضور پاک وہ تو موجود تھی، 6 سال زندہ رہیں، تو خدا کے لیے چلو باپ کی پدرانہ شفقت جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب نے دے دی، تو ماں تو موجود تھی، خدا کے لیے ماں کو تو پیار کرنے دو، اور ماں کو دودھ تو پلانے دو۔ تم دودھ پلانے کے لیے بھی کبھی کسی کا اور کبھی کسی کا اور کبھی کسی کا پلاتے پھرتے ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ دودھ کی تاثیر، دودھ بنتا کیسے ہے؟ جب ماں اور باپ کے ملاپ سے بچے کا جنین ٹھہرتا ہے، اسی خون کے مرکب سے
उस वक़्त बच्चे की गोश्त पोश्त हड्डियों और उसकी जिस्म की साख्त होती है। फिर जब वो बच्चा बन जाता है तो उसके बाद उसकी खुराक की ज़रूरत होती है। उसी सिस्टम से पाक परवरदिगार उस बच्चे को माँ के पेट में खुराक देता है। फिर जब बच्चा मैच्योर आके माँ के बतन से बाहर आ जाता है तो अल्लाह ताला उसी निज़ाम के तहत उस बच्चे की खुराक को माँ के ब्रेस्ट में दे देता है और बच्चा पैदा होने के साथ फ़ौरन बाद माँ के सीने से लिपट जाता है और दूध पीता है। और फिर हम कहते हैं ना, किसी बंदे को अच्छा काम करता है देखें, उसकी कोई अच्छाई देखें, उसकी कोई खूबी देखें, उसके बेहतरीन अमाल को देखें, तो हम कहते हैं ना इधर पंजाबी में भी, आफरीन हो तेरी माँ से हैं, तेनू पाक पवित्र जाया तू ते तेनू पाक पवित्र सोना दूध पिया तू। तुसी आपने पता नहीं किस किस का पिलाते थे। ठीक है, वो अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, हमारे लिए लायक ताज़ीम और एहतराम है जिन्होंने हजूर को पाला पोसा, उनकी खिदमत की, लेकिन माँ उन्होंने अपनी का दूध पिया, किसी का दूध नहीं पिया। जब हलीमा सादिया के पास गए तो उस वक़्त डाची और बकरियों के दूध पिए। उसने खिदमत गुजारियाँ की, क्यों जब वो खिदमत करती थी तो उसको अपने हालात में बेहतरी आती थी, वो और शौक़ मोहब्बत और अक़ीदत से करती थी। उसका उसके खाते सलाम है अल्लाह ताला हम सबको। तो मैं इसके मुकाबले में बात कहता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर दी, अब मूसा अलैहिस्सलाम है, ये इसकी दूध की भी मिसाल दे रहा हूँ। क्यों ज़रूरी है कि नबी हमारा सिर्फ अपनी माँ का दूध पिए। मूसा तो जब नील में आते हैं, निज़ाम सारा आप खूब समझते हैं सारे, तो उसके बाद अपनी माँ के अलावा किसी का उन्होंने दूध पिया? सैकड़ों माएँ लाई गई, किसी का दूध नहीं पिया, सिर्फ और सिर्फ माँ का पिया। तो अल्लाह के लिए सोचें, समझें, गौर व फिक्र करें। हजूर पाक इज़्ज़त माब और इफ़्फ़त माब और कायनात की आला तरीन और अव्वल तरीन तख्लीक हैं पाक परवरदिगार की, तो उनको उसी तक़द्दुस से देखा, सोचा, समझा और परखा जाए। हैं, उनका किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं, इसलिए उनकी शान घटाने वाली उल्टी सीधी अपनी ज़हनी जो इख्तरा है ना, वो उन पर मुंतबिक ना करें। हमें हजूर पाक को समझने की, उनके फरमूदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं के सख्त पाक परवरदिगार हमारी दुनिया को बेहतरीन कर दे, हमें हमारी आखिरत को बेहतरीन कर दे, हमारे मसाइल को हल कर दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमें सेहत और सलामती और खैर व बरकत से नवाबे। अब्बास भाई की वालदा को भी सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, हम सब को भी सेहत और सलामती और खैर व बरकत दे, और हमारे मरहूमीन को उन्हीं के तो फैल मग़फ़िरत अता फरमाए। शुक्रिया। मोहतरम बरादरान अज़ीज़, किबला मलक कल्ब अब्बास अलवी साहब का दौलत कदा है और सालाना दस्तरखान मासूमीन सादिक़ीन अलैहिस्सलाम मुनक़्क़द किया जाता है, और सरवर कौनैन सैयदुल मुरसलीन ताजदार रिसालत रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। यह हमारे भाई जो हैं दस्तरखान लगाते हैं, हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार सरवर कौनैन के दस्तरखान का सदका हम सबको मौला कायनात दस्तरखान लगाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। ये हमारे बहुत ही अज़ीज़ तरीन दोस्त हैं, भाई हैं, हम सब मिल के काविशें करते हैं। और ये हमारे भाई जो आज तशरीफ़ लाए हैं, जो कि हमारी ये वीडियोज़ बना रहे हैं और न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अल्लाह इनके भी रोज़गार में और बरकत अता फरमाए। हमारे मोहतरम बुज़ुर्गान दीन हैं और हमारे बहुत ही मोहसिनान हैं, बल्कि हमारी कौम की मिलत के सरमाया हैं। नौबहार सैयद साहब के हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाएँ, ये तशरीफ़ फरमाएँ, और इनका आना, अब्बास भाई का, डॉक्टर साहब का आना हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस फ़ख्र है। एक हमारे अज़ीज़ और भी भाई तशरीफ़ फरमाएँ जो कि मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, इनका भी आना बेहद ममनून हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तुराबी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इम्तियाज़ साहब मौलाना की ज़िंदगी में दराज फरमाए। किबला मलक कल्ब अब्बास अलवी साहब हैं, असद शराजी साहब हैं, साबिर साहब हैं, मलिक साबिर साहब हैं, और अज़ीज़ दोस्त सब बैठे हैं। तो डॉक्टर असनाद साहब हैं, अब्बास भाई हैं, सबका तारुफ़ करवा दिया है। तो आपका भी बहुत ममनून हूँ, जज़ाकल्लाहु अज़ीम। मेरा नाम सैयद अलमदार हुसैन ज़ैदी है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब
احباب جو ملک قلب عباس کی دعوت پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سالانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات کے ولادت کے دن پر انہوں نے ہمیشہ ان نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے بہترین نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے اور ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ آج چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات اور جناب سید الانبیاء کی ولادت کا دن ہے، ہر مسلمان کے لیے اس سے بڑا دن کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور جو معاشرہ عرب کا بگڑ چکا تھا اور اس میں اتنی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرب کے معاشرے میں نبوت نبی بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے کہ ایسی مثالیں قائم کی کہ اس معاشرے کو انہوں نے ایسا خوبصورت معاشرہ بنا دیا کہ آج ہم اسلام اور ہم اب مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور آج کا معاشرہ جو ہے اگر وہ بھی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم دنیا میں فخر سے اپنا سر بلند کر کے چل سکتے ہیں، بلکہ حضور کی جو تعلیمات تھیں ان پر دوسرے لوگوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ایون کفار نے بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اکثر وہ چیزیں جو چھوڑ دی ہیں، جیسے کہ حضور نے منع کیا جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں، لیکن آج ہمارے معاشرہ تنزلی کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرا پیغام صرف اس دن کے حوالے سے یہی ہے پوری قوم کو اور عالم اسلام کو کہ ہمیں چاہیے کہ جو حضور نے ہمیں رستہ دکھایا، جو شمع انہوں نے روشن کی، اس شمع کی روشنی کو ہم اپنے دلوں میں بسائیں اور اپنے آپ کو اسلام کی صحیح منزل کی طرف گامزن کریں اور صحیح راستے پر گامزن کریں۔ میں اس کے ساتھ ہی حضور کی مبارکباد سارے عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں، اور میں ڈاکٹر اسناد شاہ، میں علماء مشائخ ونگ پنجاب مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر ہوں، اور میں تمام پاکستان کی اہل پاکستان کو بھی حضور کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔